اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر۔ سورہ حجر اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں حجر ایک مقام ہے، اس میں رہنے والی قوم کا تذکرہ ہے اور عام مفسرین حضرات کی رائے یہی ہے، یہ قوم سمود ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا اس لیے ان کو اصحاب حجر کہا جاتا تھا۔ قرآن نے اسی الفاظ سے ان کا ذکر کیا ہے، تو ان کے نام سے ان کے مقام کی طرف اشارہ کر کے سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ حجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ بھی رسالت کا اثبات ہے۔ اللہ نے چند مختلف انبیاء کے حالات ذکر کیے، ان کی قوموں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے، اور جو اس کے علاوہ اس صورت میں بنیادی طور پر جو انسان کی تخلیق کا واقعہ ہے اس کو ذکر کیا، اور اس سے پہلے مشرکین کی جو چند شبہات تھے اس کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں الف لام را الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن روشن کی۔ ربما یود الذین کفروا، کسی وقت تو کافر لوگ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن یہ اس بات کی تمنا کریں گے، ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم اس دنیا میں ایمان لا چکے ہوتے۔ مفسرین نے کہا کہ قیامت میں ایک موقع وہ ہوگا کہ جب کہ ان کو کیا کیا جائے گا، جانوروں کو بھی لایا جائے گا اور جانوروں کو بلایا جائے گا۔ بے سینگ والے جانور کو اگر سینگ والے جانور نے مارا ہوگا تو پھر وہ قصاص کا معاملہ ہوگا، بدلے کا۔ تو جب وہ معاملہ ہوگا پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تم سب مٹی بن جاؤ۔ تو کافر تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی بن جاتا، کاش میں اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو ایک مرحلہ وہ ہوگا، اور ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ تمنا یہ کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہم، آپ ان کو چھوڑے رکھیے کہ وہ کھائیں پیئیں اور دنیا کا نفع اٹھائیں، اور یہ امیدیں اور خواہشات جو ہیں وہ ان میں یہ لوگ مشغول رہیں، یہ ان کو جو ہے لبھا دے۔ فسوف یعلمون، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، پر ہم نے کوئی بستی یعنی بستی والے ہلاک نہیں کیے مگر اس کا وقت معین اور مقرر تھا۔ ما تسبق من امت، کوئی جماعت اپنی مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب کا جو وقت مقرر ہے وہ اس جماعت پر اسی وقت میں عذاب آتا ہے۔ تو یہ لوگ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ عذاب مقررہ وقت پر آئے گا۔ مشرکین کے جو طرح طرح کے مقولے اور اعتراضات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ کیا کہنے لگے جی؟ وقالو، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا یعنی نصیحت والی چیز نازل ہوئی، بے شک تو مجنون ہے۔ عقل کی اور سمجھ کی جب کمی ہوتی ہے تو انسان بسا اوقات اس اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ اپنے علاوہ ہر ایک کو بیوقوف قرار دیتا ہے، دوسرے کو مجنون تک، جو سمجھدار ہے اس کو مجنون و بیوقوف قرار دے رہا ہے، اور حقیقت یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عقل و سمجھ سے بالکل کوڑا ہو چکا ہے۔ مشرکین نے حضور کو یہی کہا، لو ما تأتینا بالملائکہ، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور ان کو پھر اس وقت مہلت نہیں ملے گی جیسے گزر چکا۔ اول تو فرشتے آنے ہی نہیں چاہیے، تو اس کی وجہ کہ یہ انسان ہے۔ بھائی فرشتہ آئے گا تو اپنی شکل میں آئے گا تو یہ بھاگ پڑیں گے، تو فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ اور اگر فرشتہ اپنی شکل میں نہیں آیا، انسان کی شکل میں آیا، تو پھر وہی شبہات پیش کریں گے کہ جی تم تو انسان ہو، اس کا کیا ثبوت ہے تم فرشتے ہو؟ اور بالفعل اگر انہوں نے شبہات پیش بھی نہیں کیے تو اللہ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اور وہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے پھر مہلت نہ ملتی۔ تو یہ تو غنیمت ہے ان کے لیے کہ فرشتہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن نصیحت کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان و محافظ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، دیگر امتوں کی جتنی کتابیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے براہ راست نہیں لیا، بلکہ ان کے جو حاملین ہیں ان کی ذمہ داری رکھی گئی تھی۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، قرآن کے الفاظ بھی اور قرآن کے معنی و مضامین، ہر چیز کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ الفاظ کی حفاظت تو ہر آدمی جانتا ہے کہ گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کو اور ہر بستی میں آپ کو ایسے بچے بھی ملیں گے جو 10 سطروں پر مشتمل یا 10 صفحات پر مشتمل اپنی مادری زبان میں بھی کوئی رسالہ جو ہے محفوظ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کو از اول تا آخر اس طرح محفوظ رکھتے ہیں کہ زبر زبر اور زیر زیر اور پیش پیش رہ جائے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں ہے؟
اور جہاں تک معنی اور مضامین ہے تو اس کا کیا کہنا کہ قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کی تشریح حدیث ہے، اور احادیث مبارکہ کی خدمت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ محدثین نے اس پر طرح طرح کی محنت کی ہے، چنانچہ جن جن لوگوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے جو قرآن کی تشریح ہے، ہر ایک انسان کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دیا گیا کہ یہ کب پیدا ہوا تھا، اس کا کیا نام تھا، کس سن میں پیدا ہوا، کہاں یہ اپنے ملک سے باہر گیا ہے، کن کن جگہوں میں گیا ہے، اس نے علم کہاں کہاں حاصل کیا، اس کا کیا مشغلہ تھا، اور اس نے کب جو ہے اس پر کب بیماری آئی تھی، یہ سارے کے سارے اس کی زندگی کے حالات جمع کر دیے۔ اس کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں، اور اس موضوع پر 30-40 جلدوں میں بڑی بڑی کتابیں حضرات نے لکھی۔ پھر قرآن کے معنی کی ایک شکل اور ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو قرآن کریم ہی سے سمجھ بوجھ سے حضرات فقہا نے نکالے۔ تو قرآن سے گہرا دریا ہے، اسی سے ایسے مسائل نکالے جس سے ہر دور کے تقاضے پورا ہو جائیں اور ہر دور میں لوگوں کو حلال و حرام سے متعلق اور دین کی بنیادی احکام سے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں میں پیغمبر بھیجے تھے، اور وَمَا يَأْتِيهِمْ، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، اسی طرح ہم اس جھٹلانے کو داخل کر دیتے ہیں ان گنہگاروں کے دلوں میں۔ یہ جھٹلانا اللہ نے داخل کیا ان کے دلوں کے اندر، کیونکہ ان کا ایمان لانا اللہ چاہتے ہی نہیں۔ لا یؤمنون به، اللہ فرماتے تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلو کبھی یہی طریقہ گزر چکا۔ ولو فتحنا علیہم، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے، لقالوا، تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کی بندش ہو گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہو گیا۔ بھائی اس ضد اور ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور یہ لوگ آسمان پہ چڑھ بھی جائیں، آپ ایسا معجزہ لا کر دکھا دیں تو بھی کہیں گے بھائی ایسا لگتا ہے یا تو نظر بندی ہو گئی یا ہم پر سحر ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو انسان ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں، اس کو سمجھانا بیکار ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، فرمایا اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہر اس شیطان سے جو راندہ درگاہ ہے۔ الا من استرق السمع، مگر جو کوئی چوری سے سننا چاہے تو اس کے پیچھے لپکتا ہے چمکتا ہوا انگارہ۔ یہ جو بروج ہے جن کا ذکر یہاں آیا، مفسرین کہتے ہیں اس سے ستارے مراد ہیں۔ ستارے جو ہیں یہ بروج سے مراد ہیں، اور ستارے اصل میں قرآن کریم میں آسمان کا اطلاق یاد رکھیے گا صرف اس آسمان پر نہیں ہے بلکہ خلا پر بھی اطلاق ہوا ہے، یہاں یہی مراد ہے۔ ستارے جو ہے یہ پہلے آسمان میں نہیں ہے بلکہ اس خلا میں ہے، آسمان اور زمین کی جو درمیانی فضا ہے یہ ستارے اس کے اندر ہیں۔ تو یہاں آسمان سے گویا مراد وہی خلا ہوئی کہ اللہ نے اس میں چمکدار ستارے بنا دیے، اور یہ آسمان کی زینت بھی ہیں، اور رات کے وقت میں اندھیرے میں اس سے جو ہے وہ راستہ بھی ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے اس سے ہم جو ہے ان کو خلاف بھی ان ستاروں کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، کسی کام کے سلسلے میں کوئی مذاکرہ کرتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، پہلے آسمان پر بیٹھ کر شیاطین وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور کان لگا تک ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب وہ آتے ہیں اوپر تو پھر وہ جو انگارہ ہے ستارہ وہ ایک انگارے کی شکل میں ان پر مارا جاتا ہے، تو کچھ تو بچ جاتے ہیں اور کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو بچ جاتے ہیں وہ بات اپنی جلی سے دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بات ہوتے ہوتے کاہن کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کا جو ہے وہ جنات سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس کے اندر 99 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ 100 باتوں میں اس کی ایک بات تو سچ ہے، وہ جو شیاطین نے اوپر سے سنی 99 جھوٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کاہن کوئی بات بتاتا تو ایک سچ نکل آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے تو یہ وہی بات تھی جو فلانے آدمی نے بتائی، اس کو عالم غیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے اندر 99 جھوٹ بھی ملا دیے گئے ہیں، اور یہ تو وہ بات ہے جو آسمانوں پر فرشتے کر رہے تھے۔ والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو ہم نے ہی پھیلایا اور ہم نے اس میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے، اور ہم نے اس میں ہر چیز جو ہے ایک توازن کے ساتھ جو ہے وہ اگا دی۔ ایک عجیب توازن اور مقدار سے اللہ نے اس زمین میں چیزیں اگائیں اور زمین کو پھیلا کر اس کے اندر پہاڑ بھی لگا دیے۔ پہاڑ کا بنیادی مقصد بھی جیسے شروع میں گزرا کہ زمین کو جمانا مقصد تھا، زمین ڈاواں ڈول ہوتی تھی، حرکت کرتی تھی، تو پہاڑ کو اسی طرح رکھا جیسے ایک کشتی میں ایک جہاز میں انسان ہوتا ہے تو اس کو روکتے وقت جو ایک بہت وزن نیچے ڈالا جاتا ہے جو لنگر کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ پہاڑ جو ہے اور وہ جو کشتی جہاز ہے وہ سمندر میں جا کر رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس پہاڑ کے وزن سے زمین جو ہے وہ ٹھہر گئی۔ ہم نے بتا دی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین حرکت نہ کرے، سائنسدان کہتے ہیں حرکت کر رہی بالکل
درست ہے. زمین میں پہاڑ ہیں اور زمین جمی ہوئی ہے, ٹھہر گئی, پھر بھی زمین کئی مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی ہے, اور یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت کی نشانی ہے. کہتے ہیں کہ جی یہ زمین ریل کی رفتار سے کئی گنا زیادہ مقدار میں حرکت کر رہی ہے, کئی گنا زیادہ رفتار ہے اس کی, اور کئی مخالف سمتوں میں حرکت کر رہی ہے, پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ہم اتنے اطمینان سے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَةً وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ کے ساتھ ہی اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں, لَوَاقِحَ جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, بس ہم آسمان سے بارش کا پانی اتارتے ہیں اور اس سے تم کو سیراب کرتے ہیں اور تم اس کو محفوظ رکھنے والے نہیں تھے. یہ ہوائیں سمندر سے اڑتی ہیں اور یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, بخارات کی شکل میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سمندر کے بخارات اڑتے ہیں تو یہ ہوائیں ان بخارات کو اوپر بادلوں کی شکل میں لے آتی ہیں. پھر یہ جو بادل ہوتے ہیں اس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے, ان بادلوں سے پانی برستا ہے اور ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں. اب جب بادلوں سے پانی برستا ہے تو انسان کو حیات ملتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کا خزانہ تم نے تھوڑی اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور جو پانی آ گیا اس کے بعد بھی تم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اللہ نے عجیب نظام بنایا کہ بارش جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد نہروں کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ اس مثال کو سمجھا کر بتایا کہ دیکھو بالکل اسی طرح, اور بے شک ہم زندہ کریں گے انسان کو, اور انسان کو ہم موت دیتے ہیں اور ہم جو ہیں اس کے وارث یعنی مالک ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ اور تحقیق ہم تم میں سے آگے بڑھ جانے والوں کو اور تم میں سے پیچھے ہٹ جانے والوں کو جانتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے یعنی جو لوگ نیکیاں کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور جو لوگ برائیاں کر کے اور نیکیوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں, سب اللہ کے علم میں. اسی طرح ایک مطلب اس کا ہے کہ تم میں جو لوگ اگلے والے ہیں اور پچھلے بعد میں آنے والے ہیں ان سب کو اللہ جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا, بے شک وہ زبردست حکمت والا جاننے والا ہے. آگے انسان کی تخلیق کا واقعہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق, لیکن حقیقت میں یہ تمام انسانوں کی تخلیق کا واقعہ جو پیچھے بھی گزر چکا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے جو ایک بدبودار اور سڑی ہوئی تھی. یہ انسان کی حقیقت ہے کہ وہ مٹی جو پڑے رہنے سے بدبودار ہو جاتی ہے وہ مٹی ہے, اور اس مٹی کو جب پکایا جاتا ہے تو اس میں سے ٹن ٹن کی بجنے کی آواز آتی ہے, گویا وہ ذرا سی خشک ہو گئی تھی, اور اس مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا. والجان خلقناه من قبل اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا اس آگ سے جو بے دھوئیں کی تھی, جس کے اندر دھواں نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ اور اس وقت کو یاد کیے جب آپ کے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں بجنے والی بدبودار مٹی سے, بس جب میں اس کو برابر یعنی پیدا کر دوں, درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. اللہ فرماتے ہیں فسجد الملائکہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں کے ساتھ ہونے سے انکار کر گزرا. قال یا ابلیس اللہ نے پوچھا اے شیطان اے ابلیس ما لکا تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال کہنے لگا لم اکن لاسجد میں سجدہ نہیں کر سکتا ایسے انسان کو جس کو تو نے اس بجنے والی بدبودار مٹی سے پیدا کیا. دوسری جگہ یہی کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ یہ بنیادی وجہ میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا. آگ تو جو ہے مٹی سے افضل ہوتی ہے. اس نے تکبر کیا. دیکھیے تکبر کی سزا کیا ہے, عمر بھر کی عبادت خاک میں مل گئی اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. قال اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا, بس تو راندہ درگاہ ہے, دھتکارا ہوا ہے اور تجھ پر قیامت تک پھٹکار اور لعنت ڈال دی گئی ہے. قال ربی کہنے لگا اے میرا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے, تو ان لوگوں میں سے جس کو مہلت ملی ایک مقررہ وقت تک. علماء نے کہا دیکھیے انداز کیجیے کہ شیطان نے تکبر کے اس وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا, انہوں نے اس کی صلاحیت کا اندازہ کیے. عبادت تو اپنی جگہ تھی, بہت بڑا عابد تو تھا, یہ عارف کتنا تھا, اس کو اللہ کی معرفت تھی. عارف ایسا کہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ اللہ مغلوب الحال نہیں ہے. اللہ نے غصے میں فرمایا, اللہ کا جلال تھا اس وقت کہ تو یہاں سے بھاگ جا, لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ذات مغلوب الحال نہیں ہے اور وہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتی. تو اس نے اندازہ کر لیا کہ اس وقت میں جو قبولیت کا وقت ہے اس وقت میں مانگوں گا تو بھی مل جائے گا. دنیا میں اگر کوئی کسی کو مار رہا ہو یا کوئی سزا دے رہا ہو اس وقت میں کوئی اس سے مانگنے لگے تو وہ تو اس کی اور ٹھکائی لگائے گا, اس کو اور غصہ آئے گا. لیکن شیطان کو اندازہ تھا کہ اللہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, یہ قبولیت کا وقت ہے, مانگ لو. چنانچہ اس نے مانگا, اللہ نے اس کو مہلت دے دی. آگے اب یہ بدلہ اتارنے کی سازش کر رہا ہے. کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی,
کہنے لگا وہ شیطان، اے میرے رب، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان کے لیے زمین کی جتنی چیزیں ہیں میں ان کے لیے مزین کر دوں گا، زمین میں لوگوں کے لیے مزین کر دوں گا، کس کو؟ گناہوں کو مزین کر دوں گا، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جو ان میں سے ہیں مخلصین، چنے ہوئے۔ مخلص کہتے ہیں چنے ہوئے بندوں کو، اور مخلص کے معنی تو واضح، جو عبادت میں مخلص ہو، جس کے اندر سراپا اخلاص ہو۔ تو یہ جو آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں متقی، جن کے اندر تقوی اور ولایت کا نور ہوتا ہے، انہیں گمراہ نہیں کر سکتا شیطان۔ قال ھذا، اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے، صراط علی مستقیم، جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی، بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں، تیرا ان پر کوئی تسلط نہیں، تجھے ان پر کوئی قابو نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چل پڑے۔ وان جہنم، اور بے شک ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں، یعنی ان گناہگار لوگوں میں سے ہر ایک جو ہے، ہر جماعت جو ہے وہ ایک ایک دروازے میں سے داخل ہوگی۔ اس کے برخلاف نیک لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ان المتقین، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها، ان کو کہا جائے گا کہ تم اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور بالکل اطمینان میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ کدورت اور کینہ ہوگا ہم اس کو نکال پھینکیں گے، اور وہ بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب، ان کو اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ آگے زبردست اعلان ہو رہا ہے، نبئ عبادی، اے پیغمبر میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں انتہائی بخشنے والا مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب وہ انتہائی دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی دونوں صفات ہیں، اللہ جل شانہ غفور بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ودود بھی ہیں، تو اللہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، متکبر بھی ہیں، ذوالجلال بھی ہیں، تو اللہ کی دونوں صفات ہیں۔ لہذا بندوں کو دونوں قسم کی صفات بتاؤ تاکہ جب غفور الرحیم ہونے کا خیال کریں تو اللہ سے امید پیدا ہو، اور جب کیا کریں دوسری صفات کا خیال ہے، ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اللہ تو منتقم بھی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو۔ امید کا فائدہ کیا ہوگا؟ امید کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان مایوس نہیں ہوگا، اور خوف کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں پر جری نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہی کا تو خوف ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ تو حقیقت یہی، جیسے حدیث میں آیا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان تو خوف و رجا کے درمیانی حالت کا نام ہے، بندے کے اندر خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو۔ اب اس میں بیلنس، اس کے اندر توازن، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس طرح کسی دوا کو کتنی مقدار میں استعمال کی جائے یہ دنیا میں بڑا ماہر ڈاکٹر بھی بتاتا ہے، سمجھدار حکیم بتائے گا، تو اسی طرح ان حالات میں کیا بیلنس رکھنا چاہیے، کیا توازن رکھنا چاہیے، یہ روحانی ڈاکٹر بتاتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں۔ کہ جی اللہ والے کیا بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح توازن رکھو کہ عام جو عمل کی حالت ہے اس میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، امید کم ہونی چاہیے۔ امید بھی خوب رکھو، خوف بھی رکھو، لیکن خوف کو ذرا غالب کرو تاکہ گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ کرنے کے زمانے میں جب قوت خصوصاً ہوتی ہے تو انسان اس کو گناہوں کا خرچ زیادہ کرتا ہے، تو خوف کا فائدہ ہوگا گناہوں سے بچے گا۔ لیکن ایسے وقت میں جب اعمال معطل ہونے لگے، ایسے وقت میں، اور وہ کون سا وقت ہے؟ موت کا، یہ بالکل آخر وقت آ گیا، تو اس وقت میں امید کو غالب رکھو، ورنہ مایوسی ہو جائے گی، تو اس وقت میں پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتا دیجئے۔ آگے قوم لوط کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی طرف سورہ ہود میں اشارہ ہو چکا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ 3 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرے۔ تو یہ قوم لوط کے پاس جا رہے تھے، درمیان میں یہاں گزرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خوشخبری انہیں ملنی تھی حضرت اسحاق کی، 120 سال کی عمر ان کی ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے بشارت دینی تھی، یہاں ٹھہرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، یہ سمجھے حضرت ابراہیم کی جب یہ کھا نہیں رہے تو یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتے، فرشتوں نے تسلی دی کہ بھئی ہم فرشتے ہیں، ڈرو مت، اور ان کو خوشخبری دے دی۔ اس کا یہاں ذکر ہے، اور یہ بھی بتا دیے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمیں در حقیقت اس مہم پر بھیجا گیا، ہمیں آگے جانا ہے۔ آپ ان کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتا دیجئے۔ جبکہ وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو تم سے ڈر رہا ہوں۔ دوسری جگہ آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ اللہ نے کہا فجاء بعجل حنیذ، بنا ہوا یا تلا ہوا بچڑا رہا ہے، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم فيه،
جب دیکھا یہ کھانا نہیں کھا رہے تو اب ڈرے کہ تو دشمن معلوم ہوتا ہے، دوست تو دوست کی مہمانی قبول کرتا ہے، تو یہاں یہ چکر لگتا ہے۔ قالوا، انہوں نے تسلی دی، کہنے لگے آپ ڈریے مت، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک انتہائی عالم دانشمند لڑکے کی۔ قالا، کہنے لگے کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس حال میں کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا؟ فبما تبشرون، تو مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، کہنے لگے ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری دے رہے ہیں، بس آپ نا امیدوں میں سے مت ہوئیے۔ قال، حضرت ابراہیم بھی تو اللہ کے نبی تھے آخر، کہنے لگے ومن یقنط من رحمت ربہ، میں اپنے رب کے رحمت سے مایوس کیوں ہونے لگا؟ اللہ کے رحمت سے، اس رب کے رحمت سے، اپنے رب کے رحمت سے مایوس تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو بھائی میں نبی ہوں، یہ سبق تو میں نے سے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ نا امیدی محال ہے، میں بھی نا امیدی نہیں کر رہا، لیکن ایک اطمینان چاہ رہا ہوں، وہ اطمینان حاصل ہو گیا۔ قالا، پھر پوچھنے لگے فما خطبکم، فرشتوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، ایھا المرسلون، جو بھیجے گئے ہو، یعنی تمہارا کیا کام ہے، کس مہم پر آیا ہو؟ قالوا، کہنے لگے ہمیں بھیجا گیا ہے گناہگار لوگوں کی طرف، مگر حضرت لوط کے گھر والے، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ انا لمنجوہم، ہم ان سب کو نجات دے دیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ قدرنا، بے شک ہم نے طے کر رکھا ہے، ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ مسلمان نہیں تھی تو ایمان کی بنیاد پر ہر تعلق ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تعلق کی بنیاد ظاہری رشتہ داری نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، وطنیت نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، فرمایا جب حضرت لوط کے جو گھر ہیں وہاں کون آئے؟ فرشتے آئے۔ حضرت لوط کہنے لگے، قال، حضرت لوط کہنے لگے کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ چیز لے کر جس میں یہ شک کرتے تھے، یعنی عذاب۔ واتیناک، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے آئے ہیں اور ہم سچے۔ آگے سارا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ فاسری باہلک، تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے چلیے، واتبع، اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور دیکھو جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ وقضینا الیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت لوط کی طرف یہ حکم بھیجا کیا کہ ان تمام لوگوں کی جڑ صبح کے وقت میں کاٹ دی جائے گی۔ جڑ کاٹ دی جاتی تو ایک درخت جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ مراد یہ کہ سرے سے ختم ہو جائیں گے۔ اب دوسری طرف کیا حال ہوا؟ کیونکہ یہ فرشتے آئے تھے خوشنما لڑکوں کی شکل میں، قوم لوط جیسا ہم نے بتایا کہ یہ بنیادی طور پر جو تھی یہ اس اخلاقی گناہ میں مبتلا تھی۔ وجاء اہل المدینہ، اور شہر کے لوگ آئے، یستبشرون، خوشی مناتے ہوئے۔ جب حضرت لوط کے پاس آئے تو حضرت لوط نے فرمایا، قال ان هؤلاء ضیفی، یہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، بس مجھے رسوا مت کرنا۔ دیکھیے قرآن کریم کا ایک انداز ہے، قرآن کریم میں تفنن اور تنوع ہے۔ یہاں ذرا سا تقدیم و تاخیر ہمارے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یعنی قصوں کی ترتیب میں ذرا آگے پیچھے ہوا ہے۔ یہ وہ جو فرشتوں نے جو خوشخبری دی تھی وہ بعد میں دی تھی، پہلے یہ واقعہ ہے کہ فرشتے جب آئے تھے انسانوں کی شکل میں تو قوم لوط خوشی مناتے ہوئے آ گئی کہ ہمیں تو گناہ کا موقع مل گیا۔ حضرت لوط بہت گھبرائے، تو اس کے بعد جو ہے پھر ان فرشتوں نے تسلی دی تھی پیچھے کہ بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، عذاب لائے اور ہم فرشتے ہیں۔ قرآن نے انداز اختیار کے تفنن کے لیے ہم نے بتایا، انسان دنیا میں جس طرح تنوع چاہتے ہیں، مختلف مناظر ہیں، پھول بھی ہے، خوشبو بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، طرح طرح کے مناظر ہیں، تو قرآن میں بھی تنوع ہے تاکہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون، ایک انداز سے دوسرے انداز، ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف انسان جائے گا تو تھکے گا نہیں۔ تو یہاں یہ قصہ ذرا دوسرے انداز میں بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان هؤلاء ضیفی، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، اور دیکھو اللہ سے ڈرو، اور دیکھو پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے رسوا مت کرنا۔ کہا کہ قالو، کہنے لگے وہ لوگ، کیا ہم نے تم کو نہیں روکا تمام جہان والوں کی حمایت و طرفداری سے؟ ہم نے آپ کو پہلے ہی منع نہیں کی کہ آپ دوسروں کی حمایت نہ کیا کریں، کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ قال، فرمانے لگے یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں حلال طریقے سے نکاح کر کے ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو۔ فرماتے ہیں کہ لام رکا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے عمر کی قسم، یعنی آپ کی جان کی قسم، یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جس چیز کی خوشی منا رہے ہیں تو عذاب لے کر آئے ہیں۔ فأخذتهم الصیحہ، سو ان کو سورج نکلتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہ، ایک فرشتہ آیا اور حضرت جبرائیل تھے، وہ انہیں ایک چیخ لگائی اور ایسی زوردار چیخ تھی کہ اس کی ہیبت سے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ہم نے ان پر کنکر کی جو ہے پتھر جو ہے
برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور فرمایا وانھا لبسبیل مقیم، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے. ان فی ذلک، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. وان کان اصحاب الایکہ، اور بے شک ایکہ کے رہنے والے، جھنڈ کے رہنے والے ظالم تھے، گنہگار تھے. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. وانہما، اور یہ دونوں شہر یعنی قوم لوط کی بستی اور اصحاب ایکہ کی بستی لبی امام مبین، کھلے راستے پر. یہ اصحاب ایکہ کون ہے؟ قوم شعیب. اس کا اختصاراً یہاں ذکر کیا ہے کیونکہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے سورہ ہود میں گزر چکا ہے. اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اہل مدین الگ ہیں. سورہ ہود میں آیا تھا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں اصحاب الایکہ ہے. مدین الگ ہیں، اصحاب ایکہ الگ ہیں. پہلے حضرت شعیب کو بھیجا گیا اہل مدین کی طرف، انہوں نے نہیں مانا، عذاب آیا، تو اس کے بعد پھر بھیجا گیا اصحاب ایکہ کی طرف. ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں بہت زیادہ درخت ہو. تو چونکہ یہ لوگ یہاں رہتے تھے، انہوں نے بھی حضرت شعیب کی تکذیب کی، ان پر بھی عذاب آیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ، بتحقیق جھٹلایا اصحاب حجر نے، یعنی حجر کے رہنے والوں نے، مرسلین رسولوں کو. اور ہم نے وَآتَيْنَاهُمْ، ان کو اپنی، ان رسولوں کو اپنی نشانیاں بھی دی تھیں، یا اصحاب حجر کو نشانیاں بھی دی تھیں، لیکن انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا، منہ پھیرتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور یہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ اطمینان سے رہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آ پکڑا. فَمَا أَغْنَىٰ، کچھ کام نہیں آیا ان کے جو وہ کچھ کام کرتے تھے. یہ اصحاب حجر ہیں جس کا ذکر یہاں ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو سورہ حجر کہتے ہیں. عام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ اصحاب حجر جو ہیں وہ قوم سمود ہیں. مدینہ منورہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح کے نام سے بستی ہے. جیسے کل پروجیکٹر کے نقشے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس بستی کے نام مدائن صالح رکھا ہے انہوں نے. تو یہ قوم سمود تھے. حضرت صالح ان کی طرف آئے تھے، اور قرآن نے یہاں ان کو اصحاب حجر کہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن نے قوم جو سمود ہے ان کا جو دوسری جگہ جو ان کی کرتوت بیان کی وہ بالکل یہی ہے جو یہاں ہے، کہ ان کے اندر جو تھا وہ معماری کا فن بہت زبردست تھا. بڑے ماہر انجینئر تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا کل کہ کس طریقے سے انہوں نے ایسے بلند والا پہاڑوں کو جو اتنے سخت اور بلند تھے اس خوبصورت انداز میں جو ہے گھر بنائے اس کے اندر، اور کئی منزلہ فلیٹ بنائے کہ عقل حیران رہ جاتی. آج کی مشینری کے دور میں بھی اس طرح کے پہاڑوں کو تراشنا ناممکن نظر آتا ہے. انہوں نے اس طریقے سے بنائے تھے. تو یہ اصحاب ہے. لیکن بعض محققین کی رائے ہے اور ان کا کہنا ہے کہ تحقیقی بات یہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب حجر الگ ہیں. قوم سمود الگ ہیں، قوم صالح، اور اصحاب حجر الگ ہیں. اگرچہ ان کے کرتوت ملتے جلتے ہیں، یہ بھی زبردست ان کی طرح ماہر فن تھے، فن تعمیر میں ماہر تھے، لیکن ہے قوم سمود الگ. خیر، تو اللہ جل شانہ اب ان کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان مخلوقات ہیں اس کو پیدا نہیں کیا مگر تدبیر کے ساتھ، اور بے شک قیامت تو ضرور آنی ہے، بس آپ ان لوگوں سے اچھی طرح درگزر کریے. ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور زبردست جاننے والا ہے. ولقد آتیناک، اور تحقیق ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا. حدیث پاک میں اس کی تشریح آئی کہ 7 آیتیں کون ہیں؟ 7 مثانی سورہ فاتحہ، اس میں 7 آیتیں ہیں اور اس کو نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے. ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھی جاتی ہے. تو یہ ایک تفسیر ہے 7 مثانی کی. اور قرآن عظیم کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا قرآن. آگے ارشاد فرماتے ہیں لا تمدن عینیک، آپ اپنی نگاہیں مت چڑھائیے، یعنی اپنی نگاہوں کو مت ہٹائیے ان لوگوں کی طرف جو ہم نے، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو طرح طرح کے کئی جماعتوں کی شکل میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دی ہیں. ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم بھی مت کیجیے گا، اور آپ وقفز جناحک للمؤمنین، مؤمنوں سے خاطر سے اور تواضع و شفقت سے پیش آئیے. دیکھیے پہلے اللہ نے کیا بتایا؟ ہم نے آپ کو 7 مثانی قرآن عظیم دیا. آگے فوراً فرمایا کہ یہ جو دنیا کی نعمت دی اس کی طرف نگاہ مت اٹھائیے گا. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جس کو اللہ دین کی نعمت دیں، علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، اللہ جل شانہ قرآن کی نعمت دے رہے ہیں، تو جس کو اللہ نے دین کی نعمت دی، جس کو اللہ نے دین کے خیر عطا کیا، اس کے لیے تو بالکل نامناسب ہے کہ وہ کسی کی دنیا کی طرف للچائے ہوئی نگاہ سے دیکھے. یہ تمنا کرنا دین کی نعمت ملنے کے بعد کہ ہائے افسوس اس جیسی نعمت میرے پاس ہوتی، اس جیسا گھر ہوتا، یہ اس جیسی چیز ہوتی، یہ اس دین کی نعمت کی ناشکری ہے.
یہ تو چند دنوں کا نفع کا سامان ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور جو دین کی نعمت ہے یہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کے ہاتھ میں سونے کا سکہ موجود ہے اور وہ یہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے کاش دوسرے کے ہاتھ میں جو 100 روپے کا جو سرخ نوٹ ہے میں اس سے محروم ہوں، تو یہ اس کی نادانی کی علامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقل، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کما انزلنا، فرمایا ہم کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ہم نے عذاب نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے تقسیم کر دیا۔ وہ تقسیم کیا کیا؟ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے اس قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ یہود و نصارہ بھی اور دوسرے کفار بھی، وہ ٹکڑے اس طرح کیے کہ قرآن کے کچھ باتیں مان لی، قرآن کی کچھ باتیں نہیں مانی، جو باتیں اپنے خواہشات کے مطابق تھی وہ مان لی اور بہت سی باتیں قرآن کی نہیں مانی۔ فوربک، اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، فاصدع بما تؤمر، پس جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے اور مشرکوں سے اعراض برتیجئے، بے رخی برتیجئے، انا کفیناک المستہزئین، ہم ان مذاق کرنے والوں سے بچانے کے لیے کافی ہیں، یعنی آپ کی کفایت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں، پس یہ ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ، آپ کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، اس سے حضور کو طبعی غم تو ہوتا ہے، اس کا علاج بتایا۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی پاکیزگی اور تعریف بیان کیجئے اور سجدے کرنے والوں میں داخل ہو جائیے۔ واعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ تک موت آ جائے۔ یہ علاج ہے کہ جی دنیا میں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کی دعوت دینے پر یا کسی کو خیر کے کام کی نصیحت کرنے پر، تو اس کو چاہیے وہ خیر کا کام تو کرتا رہے، لیکن علاج یہ پتہ یہ چلے کہ ہر پریشانی اور بیماری کا علاج یہ کہ اگر کسی کو یہ غم ہو رہا ہو کہ جی فلانا مجھے اذیت دے رہا ہے، فلانا تو تکلیف دے رہا ہے، فلانا میری بات کی اہمیت نہیں دیتا، فلانا میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو یکسو کر لو۔ اس کی وجہ کہ اب تسبیح میں لگو گے، عبادت میں لگو گے، جو دل میں ایک تشویش کی سی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک یکسوئی کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، جس کو اللہ والوں کے اصطلاح میں کہتے ہیں جمعیت قلب۔ جمعیت قلب کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، دل میں ایک عجیب اطمینان کی سی کیفیت حاصل ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ انسان پر ان تکلیفوں کا کوئی اثر بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اور آخری آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ دیکھیے ہر انسان حتیٰ کہ نبی بھی مکلف ہے اور موت تک وہ عبادت کے مکلف ہیں، لہٰذا یہ نظریہ غلط ہے کہ جی فلانا بزرگ جو ہے اس سے عبادتیں معاف ہو گئیں یا ہم جو ہے عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ کے فرائض اور احکامات ہم سے ساقط ہو گئے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل شروع ہو رہی ہے، آج ہم اس کے 3 رکوع جو ہیں اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ سبق پڑھیں گے۔ سورہ نحل یہ مکی سورت ہے، اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع اس کے اندر ہیں، اور اس سورت میں جو بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت کو طرح طرح کے دلائل سے بیان کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشرکین نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے اس کا بیان ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے بھی اس کا کچھ ذکر ہوگا اور دیگر امور سے متعلق بھی گفتگو آئے گی۔ ابتدا میں اللہ طرح طرح کی اپنی قدرتوں کے مظاہرے ذکر کر رہے ہیں اور اپنی صفت خالقیت کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم یعنی اس کا عذاب آ ہی پہنچا، بس تم اس کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ، وہ ذات پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جس کو وہ خدا کا شریک جانتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ، وہی فرشتوں کو روح یعنی وحی، روح سے مراد کیا ہے؟ وحی، اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے۔ قرآن کریم میں روح کا لفظ استعمال ہو لیکن مختلف معنی میں ہوا ہے، کہیں روح کا لفظ آپ کے پیچھے پڑا ہوا نفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، روح اپنے معنی میں آیا، کہیں روح کا لفظ جو ہوا ہے وہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح جو ہے وحی کے معنی میں۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح یہاں فرشتے حضرت جبریل امین ہیں، تو اس آیت میں روح سے مراد کیا ہے؟ یہاں وحی، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ينزل الملائکۃ، اللہ فرشتوں کو اپنا پیغام یعنی وحی دے کر بھیجتے ہیں اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وہ اتارتے ہیں۔ انذروا، یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ڈراؤ اس بات سے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھ ہی سے ڈرو، بندوں کو یہ پیغام دو۔ خلق السماوات، اللہ ہی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، بالکل حکمت کے ساتھ، پاک اور برتر ہے وہ ذات ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ خلق الانسان،
بنانا، اللہ نے اسی انسان کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا تھا، ایک نطفے سے، بس یہ کھلم کھلا جگڑنے لگا۔ اس کی حقیقت تو دیکھو، ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور اب حال یہ ہے کہ کیسی اونچی باتیں کر رہا ہے کہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا ہے اللہ کے بارے میں، اپنی حقیقت نہیں دیکھتا۔ والانعام خلقها، اور اللہ نے چوپاؤں کو بھی پیدا کیا تمہارے لیے، اس میں کیا ہے؟ دفء، بچنے کا سامان ہے، ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، ومنها تأکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ دفء کیا ہے بھائی؟ یعنی یہ چوپائے جو ہیں انسان کے لیے سردیوں میں بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چوپائے کی جو کھالیں ہوتی ہیں، اون وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کام آتے ہیں، اس سے انسان کو گرمی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے فائدے تو ہیں دودھ کے اور گوشت کے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہارے لیے جمال یعنی عزت اور شان ہے۔ کب؟ حین تریحون، جب کہ تم جنگل سے لاتے ہو، وحین تسرعون، اور جب کہ تم ان کو صبح کے وقت میں جنگل چرانے لے جاتے ہو۔ جانور کو، ریوڑ کو انسان لے کر جا رہا ہے صبح کے وقت میں چرانے، تریحون شام کو لا رہا ہے، تسرحون صبح کے وقت میں لے کر جا رہا ہے، تو اس سے ایک انسان کی عزت بڑھتی ہے، رونق ہے انسان کے لیے۔ ظاہر ہے قرآن کریم جیسے ہم نے بتایا عرب کے پس منظر میں نازل ہوا، تو اہل عرب کیا تو یہی تھا، یہی سواریاں تھیں اور یہی سب چیزیں تھیں، تو یہ ان کے لیے زینت ہے۔ انسان کے پاس جب اس کے جانور ہوں، ریل فیل ہو رہی ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے پاس تو خوب دولت ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور فائدے کیا ہیں جانوروں میں کہ یہ جانور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر، بہت بڑی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، وہاں بھی تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب انتہائی شفقت والا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور اسی نے پیدا کیا گھوڑے کو، والبغار اور خچر کو، والحمیر اور گدھے کو، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں۔ اور اللہ اور بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تمہیں خبر بھی نہیں، ایسی بہت سی مخلوقات ہیں ان کی تمہیں خبر نہیں۔ اس سے قیامت تک کی جتنی مخلوقات ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جس کا انسان کو وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے میں، بالخصوص اس زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی مخلوقات اور ایجادات ہوں گی کہ انسان ہواؤں میں اڑے گا؟ نہیں، اللہ نے اشارہ کر دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کسی نے پوچھا یہ قرآن کریم آپ کہتے ہیں اس میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، تو جہاز کا ذکر کہاں آیا؟ انہوں نے کہا جی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس میں جہاز کا ذکر بھی تو آئیے۔ عرب کے پس منظر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جس تک ان کی سوچ نہیں جا سکتی تھی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے اس میں ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، مگر اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں۔ آگے اپنی مختلف انعامات کا اور مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا کہ تمہارے فائدے کے لیے، لکم منہ شراب، جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے درخت بھی سرسبز و شاداب ہوتے ہیں جس میں تم اپنے چوپاؤں کو چراتے ہو۔ پانی سے دو بنیادی فائدے ہوئے، پینا بھی ہے لکم منہ شراب، اور دوسرا کیا وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اسی سے چارہ اگتا ہے، درخت اگتے ہیں، غلہ اگتا ہے، اور اس سے جانوروں کو چرایا جاتا ہے۔ یُنبِتُ لَكُمْ، اللہ جل شانہ اسی پانی سے، اور جو فائدے پانی سے کیا حاصل ہو رہے ہیں، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی کو اور زیتون کو اور کھجور کو اور انگور کو اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وَسَخَّرَ، اور اسی نے تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور تمام کے تمام ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر یعنی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ، اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کر دی ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر عجائبات و قدرت سے غور کرو کہ طرح طرح کے مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف جسامتیں ہیں، لیکن ذائقے ہر ایک کے مختلف ہیں۔ پانی بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، مٹی بھی وہی ہے، آب و ہوا بھی وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، اور سورج کی تپش بھی وہی ہے، لیکن ذائقہ بالکل الگ الگ ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ دیگر اور کیا مخلوقات ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، سمندر کو اس کے کام میں لگا دی، انسان کا مسخر ہے۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم اس سمندر سے تازہ گوشت جو ہے وہ کھاؤ، اور اس سمندر سے تم نکالو زیور، تلبسونها، جس کو تم پہنتے ہو۔ اس سمندر سے طرح طرح کے موتی نکلتے ہیں جس کو زیور کے طور پر انسان استعمال کرتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھو گے کشتیوں کو، ظاہر یہاں کشتی سے مراد کیا ہیں؟ بڑی کشتیاں،
آج کل کے جو بادبانی جہاز ہوا کرتے ہیں، بحری جہاز، بڑی کشتیاں تم دیکھتے ہو کہ دریا میں یہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی اللہ نے دریا کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کے فضل یعنی معاش تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کا معاش اسی سمندر سے تو وابستہ ہے، ان کی ساری زندگی کی روزی اسی سمندر ہی سے وابستہ ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ نے جتنی مخلوقات پیچھے ذکر کی اور آگے ذکر کر رہے ہیں، ان سب میں جو لکم کا لفظ ہے یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم اور اس کا نظام یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ وہی بات ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم بالآخرہ، یہ سب انسان کے لیے ہے، لیکن انسان اس لیے پیدا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اسی میں کھپا دے۔ انسان تو اس لیے ہے کہ یہاں کی محنت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ آخرت کی محنت کرے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے زمین پر پہاڑ لگا کر یعنی گاڑ کر رکھ دیے تاکہ ان تمید بکم، یہ کہیں زمین تم کو لے کر جھک نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں پیدا کر دی اور راستے پیدا کر دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک تم آسانی سے جا سکو۔ وعلامات، اور نشانات بنا دیے۔ وبالنجم، اور یہ لوگ ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق، آپ فرما دیجیے بھلا وہ شخص جو کہ بھلا وہ ذات جو پیدا کرتی ہو وہ اس ذات کی طرح، اس شخص کی طرح، اس چیز کی طرح ہو سکتی ہے جو پیدا نہ کر سکتی ہو؟ کیا تم جو ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایک تو اللہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں، اور ایک وہ تمہارے بت ہیں، ان میں کوئی مماثلت ہی نہیں۔ وہ بت تو خود مخلوق ہیں، وہ خالق کیا ہے؟ کیا تمہیں اتنا بھی شعور نہیں، نصیحت نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا، وہی مضمون بیان فرمایا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے بھی تو گن نہیں سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، خدا ان سب سے واقف ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ تو اللہ کے مخلوقات کا ذکر ہوا تھا مختصر سا۔ اور دوسرے لوگوں کا کیا حال ہے، دوسرے شریکوں کا؟ والذین، اور یہ لوگ، اور والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ چیزیں جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، یہ بت اور دوسرے ان کے معبودان باطنہ، لا یخلقون، یہ تو اس میں کوئی رتی بھر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ یہ خود کے خود مخلوق ہیں۔ اموات، آگے کی بات سنیے کہ یہ سب چیزیں بالکل بے جان لاشیں ہیں، زندہ ہے ہی نہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ارے بھائی بت کے اندر تو حیات بھی نہیں ہے۔ عجیب بات، جہالت کی انتہا دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ اللہ ہے جو مخلوق نہیں خالق ہے اور وہ سراپا حی ہے اور اسی نے تمام انسانوں کو، کائنات کے ہر ذرے کو حیات دی، دوسری طرف یہ چیزیں ہیں جو نہ صرف یہ کہ خالق نہیں ہے بلکہ وہ ایک طریقے سے مخلوق نہیں، بہی معنی کہ ان کے اندر حیات بھی نہیں ہے۔ بت کے اندر تو کوئی حیات ہی نہیں، تو جس میں حیات ہی نہ ہو، جو نہ سن سکے، ایک لاشا ہو، اس کو پکارنے کا کیا مطلب؟ فرمائے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہا ہے۔ معلوم انکار اصل دل میں آتا ہے، اس لیے کہا زبان سے انکار انسان کیوں کرتا ہے؟ جب پہلے دل میں آتا ہے۔ جس بات کو بھی زبان سے نکالتا ہے پہلے وہ دل میں آتی ہے وہ خیال کے طور پر، پھر وہ زبان سے نکلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر ہی انکار ہے، اور انکار کی وجہ ان کا استکبار ہے، تکبر، سرکشی ہے۔ لا جرم، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں کو جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ جل شانہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی حکایت ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں کہی جو افسانوی قصے ہیں، اس میں کوئی رومانوی ناول ہے، اس طرح کی کتاب ہے جو قرآن کریم جیسے قصے کہانی پر مشتمل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے اس سے مقصد، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ ان کو یہ کہنے دیجیے، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن لوگوں کو یہ بے تحقیق گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن رکھو ان لوگوں نے جو بوجھ اٹھایا ہے یہ بہت برا بوجھ ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله برحمتك
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا آغاز ہو چکا تھا اور اس سورت کے 3 رکوع جو ہیں وہ کل ہو چکے ہیں۔ اب اس سورت کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ نحل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعض طریقہ کار اور بعض اس کی انتظامی اور تدبیری صلاحیتیں ہیں، چونکہ وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں، اس بنا پر اس سورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ پہلے جو لوگ آئے تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی تھیں، بس اللہ جل شانہ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب ان کی عمارت کے ستونوں کے اوپر آ پہنچا اور چھت ان کے اوپر سے گر پڑی اور ان پر عذاب ایسی طرف سے آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں نے بھی بڑی چالاکیاں کی تھیں، تدبیریں کی تھیں، لیکن اللہ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ ان کی بنیادیں اور عمارت کے جو ستون تھے وہ گر گئے اور عمارت کی پوری چھت گر گئی۔ ظاہر ہے جب چھت گر جائے تو پھر تو کسی کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ عذاب آیا تو پھر ان میں سے کوئی بچا نہیں، اور انہیں توقع بھی نہیں تھی کہ یہاں سے عذاب آ جائے گا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ قیامت کے دن کو رسوا کریں گے اور فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، یعنی وہ معبودان باطلہ، وہ بت اور دوسرے لوگ جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے کہاں ہیں، اور تم دنیا میں جھگڑتے تھے کہ جی یہی ہمارے خدا ہیں۔ قال الذین اوتوا العلم، تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے جن کو اللہ نے علم دیا، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ آج رسوائی اور عذاب جو ہے اور برائی کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، ان کافروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رسوائی آخرت میں تو ہوتی ہی ہے، موت کے وقت سے ہی ان پر برے حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الذین، جب کہ فرشتے ان کے روح قبض کرنے لگتے ہیں اور وہ اپنی جانوں پر وہ لوگ ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں، فألقوا السلم، تو وہ اس وقت میں مطیع و فرما بردار ہونے لگتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے مصالحت آمیز رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی گناہ برا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتے ہیں ان تمام اعمالوں کو جو تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا، اس کے برخلاف مومنوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کو جو ہے دنیا میں بھی اللہ اچھا انعام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں متقین کو، اور وفات کے وقت میں فرشتے جو ہیں خوشخبری دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے دوسرا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ موت ہی کے وقت سے بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ وقیل للذین اتقوا، اور جب ان پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین، یعنی اللہ کا کلام بہترین ہے، اللہ نے اپنا بہترین کلام اتارا۔ للذین احسنوا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر بہت خوب ہے۔ جنات عدن، وہ گھر ہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں ان کے لیے ان کی من پسند چیزیں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ اسی طرح اپنے سے ڈرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کے روح قبض کرتے ہیں اور یہ شرک سے، کفر سے، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک روحیں ہوتی ہیں، یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے یہ تم کرتے تھے۔ موت سے ہی جنت میں داخل ہونے کی بشارت مل جاتی ہے۔ هل ينظرون، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں
کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یعنی ان کی جان لینے یا اللہ کا عذاب لے کر، او یأتی امر ربک یا آپ کا پروردگار کا حکم یعنی اس کا عذاب براہ راست آ پہنچے، کذالک فعل الذین اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور لیکن در حقیقت وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، فاصابہم تو ان کو جو انہوں نے برے اعمال کیے تھے اس کے بدلے برے بدلے ملے، وحاق بہم اور ان کو گھیر لیا ان چیزوں نے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت کے دن جن حقائق کا انکار کیا مذاق اڑایا، بالخصوص عذاب، وہ عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ وقال الذین اشرکوا، یہ وہ کافروں کی بات ہے جس کا ذکر پیچھے جو ہے وہ سورہ اعراف سے پہلے جو ہے وہ سورہ انعام میں ہو چکا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ وقال الذین اشرکوا، اور یہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، اور نہ ہم اس کے حکم کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کرتے۔ کیا کریں گے؟ خدا کی مشیت ہی ایسی ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اے پیغمبر ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر پہنچا دینے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا اور یہ حکم دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے بچو۔ ہر امت میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی آباد نہیں اور کوئی خطہ ایسا نہیں جو جہاں کے رہنے والے یہ کہہ سکیں کہ ہم تک رسول نہیں آیا۔ ہر امت میں ظاہر ہے ہر قوم جب آ گئی تو ہندو پاک کی قوم بھی آ گئی، ہندوستان کے لوگ بھی آ گئے۔ تو مفسرین نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو پاک میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے، یا تو پیغمبر خود تشریف لائے تھے یا وہ پیغمبر کسی اور خطے میں ہوں لیکن ان کے نائبین یہاں تک پہنچ گئے ہوں۔ بعض صورت یہاں پر بھی اللہ کے انبیاء کا پیغام پہنچا۔ فمنہم، ان لوگوں میں بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی یعنی جن لوگوں کی طرف رسول آئے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ کے گمراہی کی مہر لگ گئی، وہ ثابت ہو گئی۔ بس تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان تحرص علی ھداہم، اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے للچاتے ہیں تو آپ سن لیجئے کہ بے شک اللہ جل شانہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ حضور تو بڑے حریص تھے لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور ہے، اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مرتا ہے خدا اسے قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ بلا، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، بالکل ایسا ہوگا۔ وعدن علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے جو خدا کے ذمے ہے اور اسے پورا کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لهم الذی، یہ قیامت کے دن کیوں قائم ہوگا؟ تاکہ اللہ ان کے سامنے وہ باتیں واضح کر دیں، ظاہر کر دیں جس کے بارے میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور تاکہ کافر سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس ہماری اتنی سی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کن، وہ ہو جا، تو فیکون، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے، کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، صرف امر الہی اللہ کا فیصلہ کافی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی جبکہ ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ جانتے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، اس قربانی کی ایک صورت ہجرت بھی ہے کہ اللہ کے رضا کے خاطر اپنے آبا و اجداد کے، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، تو ہجرت تو آسان نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے بتایا ان لوگوں کو بظاہر تو قربانی دینی پڑی، اپنا مال بھی چھوڑ دیا اور لگایا کاروبار بھی چھوڑ دیا، لیکن آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں انہیں برکت دیں گے۔ ہمارے اس سے معلوم ہے ہجرت بھی اہم عمل ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ کسی جگہ آپ کے لیے ایمان بچانا ہی مشکل ہو رہا ہے، پھر تو ہجرت کرنا فرض ہے۔ دینی احکام، دینی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یا ایک ایسی جگہ جہاں بدعتیں ہو رہی ہیں، رسومات ہیں، وہاں بدعتوں اور رسومات ہی کا چرچا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی جگہ بھی رہنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسی جگہوں کو بھی انسان چھوڑ دے۔ ایک صورت اور ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کے خاطر یا مال کی وجہ سے ہجرت کر کے چلا جائے، یہ بھی شریعت نے پسند کیا اور اس کی اجازت دی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اس سے ہٹ کر ایک اور صورت ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے معاش حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے جا رہا ہے دوسری جگہ، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی، لیکن یہ کہا کہ دیکھو پرکھ لو، دیکھ لو، وہاں جا کر اسلامی تعلیمات پر پوری طور پر عمل پیرا رہو گے، اسلامی احکام کو نبھا سکو گے تب وہاں جانا، ورنہ وہاں پر نہ جانا۔ بہرحال تجارت کے لیے، اسی طرح علم دین کے لیے ہجرت کرنا، یعنی سفر کرنا، اس کی تو شریعت نے بہت ہی زیادہ ترغیب دی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، فاسألوا، تو تم پوچھ لو اس سے اہل ذکری، اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے ان پیغمبروں کو واضح نشانیاں اور والزبر کتابیں دے کر بھیجا۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم ہے۔ اس سے معلوم اگر انسان کو کوئی بات معلوم ہو تو دوسرے عالم سے پوچھنے میں بخل نہ کرے، اس عالم کو معلوم ہو تو وہ کسی اور سے پوچھنے میں بخل نہ کرے، تو معلوم ہو شریعت نے ہمیں اس کا مکلف بنایا کہ ہمیں جو چیزیں معلوم ہو وہ دوسرے سے پوچھ لیں۔ اس سے وہ دوسرا راستہ بھی کھلتے جس کو تقلید کہتے ہیں، کہ کسی مجتہد کی تقلید کرنا، اس کے پیروکاری کرنا، یہ وہی صورت۔ کسی مقلد کی جو تقلید کی جاتی ہے، خواہ وہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، اس کی صورت یہی تو ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے علم و فقہ پر، ان کی بصیرت پر، ان کی خداداد صلاحیت پر، ان چیزوں پر آپ نے پورا بھروسہ کر لیا، اور ان کے دیانت و تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ چونکہ ان کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل قریب ہے، اس بنا پر آپ نے کہا کہ یہ دین کی منشا کو اور مراد کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو یہ اہل ذکر جو ہے ان سے پوچھ لیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ ظاہر ہے اس کے بعد تو وہ سمجھ ہے نہیں اور وہ صلاحیتیں رہی نہیں، لہذا انہی حضرات میں سے کسی کی پیروکاری ہوگی۔ ہاں، جو انہی حضرات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کیا کرے، کوئی مسئلہ بتائے تو اس کی بھی اتباع کی جائے گی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں وہ چیزیں جو ان کی طرف اتاری گئی، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ بنیادی مقصد یہ ہے، قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا مطلب لوگوں کے سامنے واضح کریں، اور لوگوں کے لیے خود دعوت فکر ہے، لوگ خود اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کو سمجھنے کے بعد آگے ان کافروں کو دوبارہ تنبیہ کی جا رہی ہے، افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ جو خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، کیا یہ اس بات سے مطمئن بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے اس طرف سے جہاں کا ان کو خیال ہی نہیں ہے، او یاخذہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے فی تقلبہم، چلتے پھرتے، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، یا اللہ کا عذاب اور اللہ جل شانہ کی ذات ان کو پکڑ لے ڈرا کر، فإن ربکم، پس تمہارا رب بے شک بہت شفقت کرنے والا مہربان۔ ہر طریقے سے عذاب آ سکتے، ایک صورت عذاب کی علامتیں آ جائیں، خوف پیدا ہو جائے، اس کے بعد عذاب ہے، اور ایک کے سرے سے کوئی علامت نہ آنن فانن عذاب آیا اور وہ تہس نہس ہو جائے، جیسے کہ پچھلی قوموں پر یہ سارا معاملہ ہے۔ اسی طرح جو ابھی طوفان آیا تھا، سونامی طوفان ہے، اور قریب میں جو زلزلے آئے ہیں، یہ ابھی سب اس کے مظاہرے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہر طرف سے آ سکتا ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، پانی سے بھی، ہواؤں سے بھی۔ باہر صورت جو لوگ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور اپنی نافرمانیوں میں مدہوش ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ہر وقت اس بات سے خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی لغزش نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اور اللہ کا پکڑ آ جائے، تو اس لیے مسلمان کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائیں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی طرف لوٹتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب کے سب خدا کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے جو ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خواہ وہ چوپائے ہوں یا فرشتے ہوں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہ جو کچھ ان کو حکم ملتا ہے اس کو بخوبی پورا طور پر انجام دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے آگے سورہ اسراء میں بھی کہا کہ اللہ کے سامنے ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ سجدہ صرف انسان نہیں کرتا، جانور بھی کر رہے ہیں، پرند چرند بھی کر رہے ہیں، فرشتے اور جنات بھی کر رہے ہیں، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو درخت کھڑے ہوئے ہیں
اور یہ جو پتھر ہیں، یہ جو دوسرے نباتات، زمین کی پیداوار ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کی وجہ کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کا، اپنی ذلت کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، تو یہ